سورۃ البقرہ کے الفاظ معانی کی وضاحت، آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولا یعلمون اللہ، کیا، واو اور لا نہیں، اولا نہیں اور کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، اس کے پیچھے میں ڈیٹیل دے چکی ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم اس کے بھی پیچھے ڈیٹیل ہوئی ہے، عین لام میم علامہ سے، کہ اللہ جانتا ہے، ما جو یسرون، یا کو ہٹا دیجئے پہلی جو علامت مدارہ ہے، پیچھے سرو واو نون کو بھی ہٹا دیں، پیچھے کیا بچا، سین را، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیٹیل بھی میں نے پیچھے دی ہے۔ سر سے آ رہا ہے یہ ورڈ، سارارا، اور اس سے یعنی اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے کوئی چھپی ہوئی چیز، راز، اور خوشی کے معنوں میں بھی یہ ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا تسر الناظرین، ٹھیک ہے، یاد آیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، تسرن، اب وہاں پر راز کے معنوں میں نہیں آئے گا وہ ورڈ، ٹھیک ہے نا، یہ والا وہاں پر خوشی کے معنوں میں جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے، مسرت بھی اسی سے آتا ہے، خوشی، تو اب یہاں پر آ رہا ہے یسرونا، یعنی جو وہ چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زائد معنی ہوگے، میں نے آپ کو دونوں جو جہاں پر ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ معنی آ رہے ہیں اس پہ ذرا سا ہم غور کریں گے نا تو انشاءاللہ بڑے اچھے سے ہمیں سمجھ آ جائیں گی کہ روٹ ورڈز تو وہی ہیں لیکن معنی زیادہ ہے نا بھائی، ایک سے زائد معنی ہے۔ اب یسرونا وہ سب چھپاتے ہیں، چھپانا، سر راز، دل میں چھپایا ہوا جو راز ہوتا ہے، اور اسرار اسی سے آتا ہے، راز، زیادہ سارے راز۔ یسرونا وہ چھپاتے ہیں، وا اور ما جو یعلنونا اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اس کے معنی ظاہر کیسے میں نے کہہ دیے، عین لام نون، آلانا سے دیکھ لیجئے، یا کو ہٹا دیجئے، واو نون کو ہٹا دیجئے، عین لام نون، اعلان بھی ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہیں سے آ رہا ہے، آلانا یعنی ظاہر کرنا، واضح کر دینا، ٹھیک ہے، اعلان سے آپ یاد رکھیے۔ پھر اگلی آیت ہے، وا اور منہم، ان میں سے، امیون، امیون، امی کی یہ جمع ہے، اور امی کہتے ہیں ان پڑھ کو جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، ان پڑھ کو کہتے ہیں امی، اور امیون جمع ہے۔ پھر آگے بات ہے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، الکتاب کتاب کو، یعنی جو اللہ نے ان کو کتاب دی اس کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں جانتے، کچھ پتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہیں، بالکل جاہل ہیں، الا، اب الا یہاں پر ایکسیپٹ، مگر، یہ کہ مگر کیا ہے، بس خواہشات ہیں، امانیہ، جھوٹی آرزوئیں ہیں، ڈیزائرز ہیں، خواہشات، اور آگے ہیں وا اور ان نہیں، یہاں ان نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے، ہم وہ سب، یہ تو ضمیر ہے آپ کو پتہ ہے، غائب مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے، الا مگر، ایکسیپٹ، مگر یہ یظنون، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ورڈ حسن ظن، یہ ہم کہتے ہیں حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، تو یہ وہیں سے آ رہا ہے، یہ یظنون، یا کو ہٹا دیجئے، فعل مضارع کی علامت ہے تو ظن آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، بس یعنی ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، ان پڑھ ہیں لیکن جھوٹی خواہشات، آرزوئیں ہیں کہ ہاں ہم جنت میں جائیں گے، وی آر دا چوزن پیپل، اللہ معاف کرے۔ اچھا جی، پھر آگے ہے فویل للذین، فا پس، ویل تباہی، ٹھیک ہے، ہلاکت، تباہی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، لیکن کئی جگہوں پر آئے گا، سورۃ المطففین میں بھی پڑھا ہم نے، سورۃ المرسلات میں بھی آپ نے پڑھا ہے، بار بار یہ ورڈ آیا، ویل 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 کا، ویل للمکذبین، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، مکذبین جو میں نے بولا، تو یہ تباہی ہلاکت میں آئے گا۔ للذین، لام جو پہلا ہے پریپوزیشن ہے لیے، ان لوگوں کے لیے، اللہ زینہ کی جو ڈیٹیل میں کافی دے چکی ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو اب آپ بس، مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، یکتبون، یا کو ہٹا دیجیے، فعل مضارع ہے، کتبہ، کتبہ کا مطلب کیا ہے، لکھنا، بہت سارے ورڈز اس کے اراؤنڈ گھومیں گے،
کتبہ سے ہی کتاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز، کتبہ لکھنا، کاتب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کاتب لکھنے والا، صحیح ہے، لکھنے والا کاتب، کتبہ اس نے لکھا. پھر اسی طرح مکتوب لکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، مکتوب لکھی ہوئی چیز کو کہیں گے. اور مکتبہ بھی ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی آتا ہے مکتبہ، تو اس کا مطلب ہے جو جہاں پر لکھی جائے، یعنی وہ جگہ، وہ پلیس، ٹھیک ہے، مکتبہ. تو یہ یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب، دیکھیں سیم روٹ ورڈز ہیں دونوں ورڈز کے، وہ سب لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ. اب اس کو کھول دیجئے، با پریپوزیشن ہے، ایدی ان کے، ان ہاتھ، اور ہم ان کے، ٹھیک ہے، بِأَيْدِيهِمْ، تو وہ یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھتے ہیں. ثم پھر وہ کہتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، فعل مضارع ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، ھذا یہ اشارہ ہے، من عند اللہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، عند پاس، اللہ کے پاس سے یہ چیز آئی ہے، اور لکھتے خود ہیں. لیشترو، لام کیا ہے، تاکہ کے لیے، یہاں پر پریپوزیشن کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لی تاکہ وہ لیں، یشترو، جو پہلی یا ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور آگے روٹ ورڈز آتے ہیں شین، را، یا، اور اس کے معنی ہے خریدنا، بیچنا، دونوں کے معنوں میں یہ آئے گا. اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے بات، ٹھیک ہے، جیسے من یشتری لہو الحدیث، یعنی وہ خریدتا ہے. خریدنا، آپ دیکھیں ٹائم کیا ہے، ٹائم از منی، تو اگر لہو چیزوں میں ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں تو وہ ہم خرید رہے ہیں اپنا وقت دے کر. اگر جو فزیکلی، جو مادی طور پر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں دے رہے، لیکن اپنا وقت تو دے ہی رہے ہیں نا، تو ٹائم از منی، تو یہ ہے خریدنا، بیچنا. تو لیشترو، تاکہ وہ خریدیں، بھی ساتھ اس کے، سامنن یعنی لیں، نفع لیں، بھی ساتھ اس کے، سامنن قیمت، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، ثمنن قلیلا، قلیل تھوڑی سی، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت. کیوں تھوڑی کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ دنیا کو تو اللہ ویسے ہی کہہ رہی ہے یہ متاع غرور ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور چند دن کی زندگی، اب تو ویسے ہی آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو اور بات شیور ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں، زندگی کے عمر کے سال ہی کچھ نہیں رہے. پہلے تو پھر بھی کچھ وقت تھا، لوگ گزارے تھے، اب تو کچھ ٹائم نہیں ہے، کچھ زیادہ وقت نہیں ہے. تو یہ قلیلہ، تھوڑی سی قیمت کے بدلے تم اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہو. فویل لہم، فا پس، ویل تباہی ہے، لہم ان کے لیے. یہاں پر لام جو ہم کے ساتھ جڑا ہے وہ پریپوزیشن ہے، لہم ان کے لیے، ٹھیک، تباہی ہے ان کے لیے. دیکھیں نا، وہ اگر ہم پڑھتے ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے تو وہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. تو تباہی ہے ان کے لیے، یہاں پر البتہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. ماں، من پلس ماں ہے، من سے، ماں جو، کتبت لکھا. اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ جیسے پیچھے قلوب جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ پھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں اور دو جو چیزیں جوڑا ہیں، انسانی اعضاء جو جوڑا ہیں، ان کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ یوز ہوتا ہے، جیسے 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، ٹھیک ہے، 2 کان. پھر اس طرح شہروں کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو چند ایک باتیں آپ کو بتا رہی ہوں. اب یہاں پر کتبت لکھا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فعل ماضی کی، اس مؤنث نے لکھا، ٹھیک ہے جی، اس طرح آئے گا نا، کتبت اس مؤنث نے لکھا، ایدیہم، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، صحیح ہے. وا اور ویلن تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما سے جو، یکسبون یعنی اس سے جو کما رہے ہیں، وہ کسب، کمائی سے، کسبہ، ٹھیک ہے، اس نے کمایا، اور کاسب کمانے والا، جو بھی انہوں نے یہ کمایا ہے، جو ارن کیا ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے، وا اور، قالو ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، حرف نافیہ ہے، حروف نافیہ کی ڈیٹیل میں کئی بار دے چکی ہوں، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ کے لیے یہاں پر یہ ورڈ آئے گا. تمسنا النار، ہرگز نہیں، تمسنا ہم کو چھوئے گی. تمسا، تا ہٹا دیجئے، فعل مضارع ہے، اور آخر کی نون الف نہ بھی ہٹا دیجئے، یہ ضمیر ہے متکلم کے لیے، انا یعنی کہ ہم
وی کے لیے آئے گی، انا کے لیے نہیں، سوری وہ تو میں کے لیے، لیکن یہ ہاں اگر جمع میں آئے گا تو پھر ہم کے لیے، صحیح ہے. تمسنا ہم کو چھوئے گی. مسا سے یہ ورڈ آ رہا ہے بیچ والا، ٹھیک ہے جی. تا کو ہٹا دیا، نا کو ہٹا دیا، آخر والی کو، بیچ میں مسا ہمیں مل گیا، میم سین سین مسا. تو مسا کیا ہے؟ مس یعنی چھونا، ٹھیک ہے. تمسانا ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایام معدودہ، ایام یوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی. اور آگے مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. معدودہ تن آ رہا ہے، تا مربوطہ ہے اور یہ تائے تانیث بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیمنن مؤنث کا صیغہ ہے یہ. یوم کی جمع ہوگی ایام، معدودہ گنے چنے. عدد سے آ رہا ہے یہ ورڈ، آئین دال دال، عددہ، تیاری کرنا، گننا عدد میں آتا ہے، یہ سارے عدد کے معنوں میں، ٹھیک ہے. گنتی، عدد، نمبر کتنا ہے، تو معدودہ گنے چنے دن ہے. پھر ہے کل کہہ دیجئے، یہ افرمیٹیو سینٹنس ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. کل، اب یہ گرامیٹیکل اس میں چینج آیا ہے، ویسے تو کالا ہے لیکن وہ جب حکم کے معنوں میں آئے گا تو وہ اور طریقے سے اس میں چینج آ جائے گا، گرامر کے کچھ رولز ہیں. اچھا جی، کل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے یا لے لیا ہے یا پکڑ لیا ہے. اتخذا لینا پکڑنا، اخذا سے آ رہا ہے یہ، لیکن جب یہ دوسرے کسی باب میں آتا ہے تو وہ تا بیچ میں آ گئی، تو یہ اخذا سے یعنی پکڑنا سے آ رہا ہے. اور کئی جگہوں پر یہ ورڈ آئے گا تو اس کو آپ ایز اٹ یاد کر لیجئے. اتخذتم یعنی اتخذا بھی آئے گا، اتخذا انہوں نے بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے. تو اتخذتم کیا تم نے بنا لیا یا لیا ہے، پکڑا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی عہد، یعنی کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں تو آگ نہیں چھوئے گی. فلیں فا پس لیں ہرگز نہیں، یخلف اللہ، یخلفہ یعنی خلاف، اس کے اپوزٹ نہیں جائے گا. خلافہ اس کے روٹ ورڈ ہیں اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. خلیفہ پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے، مخالف اپوزٹ. اور یخلفو یعنی اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا جو اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے. عہدہ یعنی جو اب اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرے گا، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تنزیہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی تم سے عہد لیا ہے اس بات پر. پھر ہے ام یا تقولون تم ایسی بات کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون ما جو لا نہیں، تعلمون تم سب جانتے، یعنی جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم ایسی بات اللہ پر کر رہے ہو. اور استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم میں، ومن ازلم ممن کذب علی اللہ، یا پھر ومن ازلم ممن افترى علی اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو جی یہ 2 لیسن میں نے آپ کے پریپیئر کر دیے ہیں، امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ نفع دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر جمائے رکھے، عمل کی توفیق دے، آمین یا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.